15ویں رکوع میں جو بیان تھا وہ غزوہ احد کا بیان تھا، اور غزوہ احد کے اس حصے کا بیان تھا کہ جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلا دی کہ آپ العیاذ باللہ شہید ہو گئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اس وقت میں ایمان والوں پر ایک کیفیت آئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک تنبیہ کی ہے، اور وہ تنبیہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے احکام آپ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا عمل کر لیا اور اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کا دین تو، اللہ کے نبی تو اللہ کا دین پہنچانے والے تھے، وہ انہوں نے عمل کر دیا، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، اور اس سے پہلے بھی کتنے ہی نبی اور رسول آئے، سب چلے گئے، تو کیا ان کے بعد امتوں نے، ان کے لوگوں نے دین کو چھوڑا؟ نہیں، بلکہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو تمہارا عمل یہ ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے نبی جو احکام دے کر گئے ہیں، جو طریقے دے کر گئے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامو، یہ تمہارا عمل اور فعل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے جانے کے ساتھ دین کے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر وہ چلے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے اور اللہ کی شریعت پر قائم نہیں رہو گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک مسلمان کو آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایک اور حکم کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ جو تمہارے لیے حکم ہے جہاد کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، لڑنے کا، اللہ کے دین کے حکم کی، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کا مطالبہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فقط تم سے ہے، اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہی حکم پہلے بھی تھا، اور کتنے ہی اللہ کے وہ لوگ ہیں جن کو یہ حکم آیا تو انہوں نے کیا کی؟ شدید مصائب میں، تکالیف میں بھی اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، اور اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے گناہوں کو معاف کیا اور انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائی، اور انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خوب بدلا، دنیا میں بادشاہت اور ملک دیا، مال دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان کے لیے مقدر کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی انہی نیک لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے اور منافقوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ 16ویں رکوع میں ایمان والوں سے ہی ایک خطاب ہے، اور وہ خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر کافروں کی پیروی کرنے لگو گے، ان کی بات ماننے لگو گے تو وہ تمہیں کفر پر لٹا دیں گے، وہ تمہیں الٹے پاؤں اپنے دین سے پھیر دیں گے، اس لیے ان کی اطاعت نہیں کرنی، نہ منافقوں کی نہ کافروں کی، ان میں سے کسی کی اطاعت اور پیروی نہیں کرنی، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی کو اپنا مددگار ماننا اور سمجھنا ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اپنا مددگار بنانا ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہترین وہ وکیل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ جب تم لوگ اللہ کو اپنا وکیل مانو گے، اپنا کارساز مانو گے، اپنا مددگار مانو گے، پھر اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دے گا اور تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور اگر تم اللہ کے دین کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، تو کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا، اور تمہارے اوپر کافر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اس کی ایک تمثیل میں غزوہ احد کا وہ حصہ ذکر کیا تھا کہ جب اللہ نے شروع میں فتح دی، اور پھر جب اللہ کے نبی کے حکم میں تھوڑی سی کوتاہی، غفلت ہوئی، اور بعد میں وہ غفلت کوتاہی معاف ہو گئی، لیکن وقتی طور پر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے اس حکم سے کوتاہی میں وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور کافر جو اس وقت تک بھاگ رہے تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اہل ایمان کو بہت زیادہ تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات میں اس معاملے کو اس طرح بیان فرمایا کہ وہ معاملہ ایمان والوں کے لیے ایک کسوٹی تھا،
ایک آزمائش تھی کہ کون تکلیف اور مشکل وقت میں ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو بھی ایک آزمائش اور اپنا ایک حکم بتایا کہ یہ تو اللہ ہی کا ایک امر تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کی خوب مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ ان کے دلوں پر جو تکلیف اور شکست کا غم تھا، جو دکھ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا کہ مسلمانوں پر حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون نازل کیا کہ ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ نیند میں اور اونگ میں چلے گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے، اور ان سے سارا غم اور وہ خوف ختم ہو گیا۔ پھر اگلی آیات میں کافروں کی ایک قول تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ جب احد میں بہت زیادہ نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، تو منافق کیا کہنے لگے مدینے میں وہ لوگ یہود کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ جاتے، ہم نے ان کو بولا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرو، اگر ہماری بات مانی جاتی تو کیا ہوتے؟ یہ بچ جاتے، ان کی زندگیاں کیا ہو جاتی؟ بچ جاتی، یہ اس میں قتل نہ ہوئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فیصلہ سنایا کہ یہ موت یہ اٹل فیصلہ ہے، کوئی بھی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی، چاہے وہ گھروں میں رہیں چاہے میدانوں میں نکلیں، جب موت آئے گی تو پھر گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑے گی اور میدان والوں کو بھی نہیں چھوڑے گی، سب کے سب کو مرنا ہوگا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے ایک ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ کے دین کو ایمان کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ تمہیں عجیب عجیب وسوسے ڈالیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم اگر جنگوں میں نہ جاتے، اگر تم لڑائیوں میں نہ نکلتے، تم ان مسلمانوں کے کہے میں نہ آتے، اللہ کے نبی کے ساتھ میدانوں میں نہ نکلتے، جو پیچھے تھا اسی کا ایک حصہ اسی رکوع میں بھی ہے، تو تمہاری کیا ہو جاتی؟ موت ٹل جاتی، کچھ دن اور ہمارے ساتھ زندگی کے مزے اٹھا لیتے، عین جوانیوں میں اس طرح مارے نہ جاتے۔ ایک وہ آہستہ آہستہ نا لوگوں کے کانوں میں، دیکھو نا مارے گئے نا، جوانی میں ختم ہو گئے نا، ان کے باپ جو ہے وہ رو رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو گئی نا، ایک چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں وہ کانوں میں ڈلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بیدار کیا ہے کہ جو اس طرح کے جملے بولے تمہاری موت کو وہ اللہ کے حکم کے بجائے تمہارے اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے ساتھ جوڑتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا مخلص نہیں ہے، یہ دل سے مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ تو کسی کو بھی مارنے یا زندگی کا دار و مدار وہ جنگ کے ساتھ نہیں ہے کہ جنگ ہے تو موت ہے، بغیر جنگ کے زندگی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو جنگ میں گئے ہیں وہ بھی بچ گئے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ مرے ہیں، ان کو موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمان مارا گیا، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جاتے تو بچ جاتے، تھوڑے دن اور رہ جاتے، اگر وہ مارے بھی گئے تو وہ تو نرے صاف ستھرے فائدے میں ہیں، وہ تو کیا ہیں؟ مارے بھی گئے ہیں تو وہ فائدے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کی بخشش فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے، آخرت میں ان کو کیا دیں گے؟ درجات دیں گے۔ اور یہ جو 4 دن زیادہ رہ جائیں گے بقول ان کے، وہ جب مریں گے نہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مہمان نوازی ہے، نہ کوئی درجے ہیں، اور آخر میں ان کی کیا ہونے والی ہے؟ نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ذکر کیا گیا، اور آپ سے ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگنے کا آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کے لیے کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ دیکھیں نا کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جن کے لیے بخشش کا حکم اللہ دے رہے ہیں، اور بخشش کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش اور مغفرت مانگیں۔ پھر اس رکوع میں، اسی 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ فتح کا دار و مدار وہ اللہ کی مدد پر ہے، نہ ساز و سامان پر ہے، نہ لاؤ لشکر پر ہے، نہ جنگی ہتھیاروں پر ہے، بلکہ فتح کا اور شکست کا دار و مدار اللہ کے حکم پر ہے۔ فتح بھی کون دیتے ہیں؟
अल्लाह देते हैं, और अगर किसी को शिकस्त है तो वो भी किसके हुक्म से होनी है? अल्लाह ही से होनी है। और फतह उनकी होगी जिनकी अल्लाह मदद करेंगे, और अल्लाह उनकी मदद करते हैं जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। फतह, कामयाबी, कामरानी उन लोगों का मुक़द्दर होती है जो अल्लाह के दीन की इताअत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं? दुनिया में भी गालिब करते हैं, और उन्हें अल्लाह ताला हर तरह की मदद और नुसरत नसीब फरमाते हैं, और दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह उनकी मदद करके उनको गलबा नसीब फरमाते हैं। और इसी रुकू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को एक एहसान के तौर पर ज़िक्र किया गया कि अल्लाह ने तुम पर इतनी बड़ी नेमत फरमाई कि अपना महबूब नबी वो तुम्हारे दरमियान भेजा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उनकी तालीमात पर अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहिए। इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें दे दिया है, तो अब तुम्हारा अमल ये हो कि तुम उनकी तालीमात, उनके तरीक़ों से क्या करो? अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो। यही तुम्हारे लिए कामयाबी है। और उसमें सबसे ज़्यादा तसल्ली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह के नबी के हुक्म को माना और अपनी जानें कुर्बान करके उस रास्ते में शहीद हो गए। 18वें रुकू में अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूली मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास। ये इस रुकू में बड़ी अजीब चीज़ का ज़िक्र ये था कि अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों के ईमान की क़ुव्वत का ज़िक्र किया कि वो ज़ख्मी हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, कितने ही अपने शहीदों के गम में हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्हें दोबारा जिहाद के लिए बुलाया तो वो सब के सब निकल खड़े हुए। अल्लाह ने सहाबा की उस कैफियत का ज़िक्र किया कि बावजूद ज़ख्मी, बावजूद शहादतें, किसी का भाई शहीद है, किसी का कौन अजीज़ रिश्तेदार शहीद है, कोई खुद ज़ख्मी है, किसी के अजीज़ ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मों के बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा निकलो, और वो सब के सब क्या हो गए? अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हुए। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है, उनकी तौसीफ़ की है, और साथ में ही उनके लिए काफ़रों का एक पैगाम आया कि तुम अगर इस हाल में निकलोगे तो वो लोग तो बड़े लश्कर के साथ दोबारा आ रहे हैं, बड़े साजो सामान के साथ आ रहे हैं, और तुम्हें क्या कर देंगे? मिटा कर रख देंगे। और इन लोगों ने क्या कहा कि हम तो अल्लाह के लिए निकल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे लिए कौन काफ़ी है? अल्लाह काफ़ी है, हमें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हमें काफिरों की ताकत की कोई परवाह नहीं है, और हम उनके मुकाबले में अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी आयत के इसी रुकू में फिर मुसलमानों को इस ताकत और क़ुव्वत के साथ आइंदा भी ऐसे ही काफरों से न डरने का हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह से डरो और कफ़ार का कोई डर न रखो। उनकी मुखालफत, उनकी नाफरमानी वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकती है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के आयात थी कि ये कुफ़ार, मुनाफिकीन, ये अगरचे आपकी क्या करते हैं? तकज़ीब कर रहे हैं, जुटलाते हैं, लेकिन ये आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, इससे आगे इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं, ना इनके हाथों में है और ना इनमें इतनी हिम्मत है। फिर इसमें एक सवाल था कि अगर ये काफिर, मुनाफिक जो अल्लाह के नबी को भी सताते हैं, दीन की मुखालफत करते हैं, फिर अल्लाह इनको पकड़ते क्यों नहीं है? तो अल्लाह ने उन आयात में उसका बयान किया था कि उनकी न पकड़ने की एक वजह है, और वो है अल्लाह उनको ढील देना चाहते हैं ताकि ये और अपनी नाफरमानियों में क्या हो जाएं, आखिरी हदों को पहुंच जाएं। फिर जब इनको अल्लाह ताला पकड़े तो इनके पास कोई भी ऐसी दलील नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी ने समझाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने अल्लाह से डराया ही नहीं, हमें कोई अल्लाह के अहकाम ही नहीं पहुँचे। उनकी वो सारी की सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएं, सारे बहाने वो ख़त्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला इनको क्या करेंगे? सज़ा देंगे। हर एक को अल्लाह ताला उसके अमल का बदला देंगे। हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और अल्लाह ताला उसके किए का पूरा बदला उनको देंगे। अच्छे आमाल का अच्छा बदला और बुरे आमाल का बुरा बदला। फिर क्योंकि अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए माल का खर्च करना बहुत ज़रूरी है, तो कंजूसी और बुखल की मज़म्मत की गई थी कि उन लोग के ईमान वालों में जो बुखल की सिफत है वो नहीं होनी चाहिए।
اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب پا لیں گے، اور بخل کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو اللہ سے اس بات سے ڈرایا تھا کہ یہی مال قیامت کے دن ان کے لیے سانپ بن کر ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے، ان کو سانپ بن کر ڈسنے والے ہیں، یہ مال ان کے کسی کام آخرت میں قطعاً نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اہل کتاب 19واں رکوع جو ہے، آخری سے پہلا جو رکوع تھا، 19ویں رکوع میں یہود کی کچھ شرارتوں کا ذکر تھا، اور شرارتیں ان کی اس حد تک تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے والے نبیوں تک کو قتل کرنے میں بھی گریز نہیں کیا۔ تکلیف تو تکلیفیں دیتے تھے، بلکہ انہوں نے نبیوں کو بھی کیا کیا؟ قتل کیا، اور ان کو ناحق قتل کرتے اور ان کی تکذیب کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آج آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کے جتنے بھائی جو نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی مرنا ہے، اور اللہ ان کا پورا حساب فرمائیں گے، اور اہل ایمان کو، ماننے والوں کو جنت میں، اور ان کافروں کو اللہ جہنم میں داخل کریں گے۔ اور مسلمانوں کو صبر اور تقوی کی تلقین فرمائی گئی۔ آخری جو رکوع ہے اس سورہ آل عمران کا، جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کسی بھی دیکھنے والے کے لیے اللہ کے وجود پر، اللہ کے ماننے کے لیے کافی ہے۔ دنیا، جو موجود دنیا، اس کا دیکھنا سننا کسی بھی صاحب بصیرت، صاحب عقل شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کے لیے کافی ہے کہ کوئی تو اس کے بنانے والا ہے، کوئی تو یہ نظام چلانے والا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہی اللہ اور رب کی ذات ہے۔ وہ جب اس دنیا میں غور کرے گا، تدبر کرے گا، تو وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا، اور اس بات کا بھی کہ کوئی چلانے والا ہے، اور اس بات کا بھی قائل ہو جائے گا کہ کوئی ایک چلانے والا ہے۔ اگر تو زیادہ چلانے والے ہو تو ان کے معاملات کیا ہو جاتے؟ ضرور ڈسٹرب ہوتے، کبھی کہاں خرابی ہو جاتی۔ ایک کہتا ہے کہ یہ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو جو بھی عقل والا دیکھے گا وہ یہ مانے گا کہ کوئی چلا رہا ہے، اور یہ بھی ماننے پر مجبور ہوگا کہ کوئی ایک ہی چلا رہا ہے۔ تبھی سارا کا سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ درست طریقے پر چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کا نظام بالکل ایک ترتیب میں ہے، اور صاحب عقل اس سے اپنے رب تک پہنچ جائے گا، اور ہر حال میں کیا کریں گے؟ جو عقل والے ہوں گے وہ ہر حال میں اپنے اس رب کو، جو اس ساری زمین کا بنانے چلانے والا ہے، اس کو ماننے والے اور اس کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر غور و فکر کے نتیجے میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ اللہ، آپ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز عبث اور فضول پیدا نہیں کی ہے، ہم بھی عبث نہیں ہیں، فضول نہیں ہیں، ہمیں بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے اس مقصد تک پہنچتے ہیں، اس مقصد تک کیا ہوتے ہیں؟ پہنچتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ دنیا ہے جو حقیقی ہے، وہ منزل ہے جو حقیقی ہے، اور جو نظر بھی نہیں آتی، وہ عقل، دانش اور سمجھ اور غور و فکر کے بعد اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اور وہ کون سی دنیا ہے؟ آخرت کی دنیا ہے، حقیقی دنیا جو اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ اپنے عقل اور غور و فکر سے اپنے اصل منزل کو پا لیتے کہ بھئی یہ تو نظام ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آنے والا جو قدرتی اور آخری نتیجہ ہے وہ آخرت ہے، اس تک پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ وہاں کے اعمال کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے وہاں کے لیے درخواستیں جمع کرواتے ہیں، اور وہ درخواستیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ہمیں وہاں معاف کر دے، اللہ ہمیں وہاں اپنی نعمتیں نصیب فرما دے۔ اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں کیا کر؟ آخرت کے درجات نصیب فرما، آخرت میں کامیاب لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی داخلہ اور رہنا نصیب فرما، تاکہ ہم بھی آپ کی ان تمام نعمتوں سے جو حقیقی دائمی ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
اور اس کے لیے پھر وہ درخواستیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام درخواستوں کو کیا کریں گے؟ قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے اس میں اعلان کیا ہے آخر میں کہ اللہ ان کی ان درخواستوں کو قبول کر لیا، ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اب ان کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جو شخص یہ عمل کر کے آئے گا اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ باغات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، محلات ملیں گے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنی درخواست ابھی سے جمع کروانی ہے، بار بار جمع کروانی ہے، اور وہی درخواست یہی ہے، دعائیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، آخرت کے لیے زیادہ مانگنا ہے۔ اللہ دنیا آخرت دونوں بنائے، دنیا میں بھی اپنی اطاعت پر رکھیں اور آخرت میں بھی اطاعت والوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی وہاں ایک پلاٹ، ہمیں ایک جگہ ابھی سے ہم اس کی درخواست جمع کروائیں گے، اور پھر وہ اللہ کے ہاں جب قبول ہو جائے گی تو پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارا سب کچھ وہاں کیا ہوگا؟ تیار ہوگا، اور ہمیں سیدھی چابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، خلاصہ تو تھا، لیکن اصل آخر میں ہماری عمل کے لیے چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ سن کر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے، ہم ابھی اگر اس کے لیے بندوبست کریں گے، پلاٹ خریدیں گے، اس کے لیے جو ہے نا عرضیاں بھیجیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے ہم وہاں کے محل کھڑے کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم بولتے جاؤ، ہم تمہیں کیا کرتے جائیں گے؟ دیتے جائیں گے۔ تم جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو، تم نہیں بھی مانگو گے، اگر تم ہماری مرضی والی زندگی لے آؤ، ہماری ڈیوٹی کر لو، ہماری ملازمت اختیار کر لو، ہمارے بندے بن جاؤ، تو ہم تمہیں وہ کچھ بھی دیں گے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کا تمہارا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ تم جاؤ گے اور تمہارے لیے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ کھل جائیں گے، اور خادم اور غلام اور آپ کے لیے نوکر چاکر اور ہر وہ چیز ہوگی جو آپ کے دل میں آئے گی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے، ابھی سے اللہ کو درخواستیں دیں، ابھی سے اللہ سے مانگے بار بار۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، مال بھی نہیں، وہ مال بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہ سب نصیب فرما دے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بشارت دی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے، جہاد کیا، شہید ہوئے، اللہ ان کو وہ پورے کا پورا بدلہ، وہ سب کچھ دیں گے جو ان لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے مانگا ہے، وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ آخر میں ایک بڑی جامع نصیحت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آخری آیت کیا ہے اس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جو کامیاب اور بامراد ہونا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اطاعت پر قائم رہے، چاہے مشکل وقت آئے، تکالیف آئے، مصیبتیں آئیں، تم صبر کرنا اور اطاعت پر جمے رہنا، نافرمانی اور گناہوں سے بچتے رہنا، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی دکھانا، اور اسلام اور دین کی حفاظت میں لگے رہنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر ایسے کر لیا تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اور اللہ کے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا کر دیں گے؟ کامل درجے میں کامیاب فرما دیں گے۔ اور اسی نصیحت پر سورت ختم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، قرآن کریم کی جو چوتھی سورت آ رہی ہے، سورۃ النساء، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔